کے ساتھ انصاف کرنا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا اس نے ایمان کا خزانہ اکٹھا کر لیا. اب وہ انصاف کیا ہے؟ اے میرے بھائی، آنکھوں کے ساتھ انصاف یہ ہے آنکھ کا کسی ناجائز حرام کام میں استعمال نہ ہونے پائے، کسی اجنبیہ پر آپ کی ناجائز نگاہ نہ پڑے، آپ فلم نہ دیکھیں، گندے گانے اپنے کانوں سے نہ سنیں، گندی فلمیں، ننگی تصویریں آپ نہ دیکھیں. ڈش انٹینا لگا ہے اور ٹی وی سامنے ہے، ننگی تصویریں، گندے گانے آ رہے ہیں، وہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تم یہاں سب کے ساتھ چھوڑیے، آپ اپنے نفس کے ساتھ خود انصاف نہیں کر رہے ہیں. اپنے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ گویا یہ سمجھیے سر سے لے کے پیر تک اپنے جسم کو اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچا لینا، یہ ہے انسان کا اپنے ساتھ انصاف کرنا. بات ہماری سمجھ لی آپ نے؟ اور اس لیے کہ یہ بخاری شریف ہے اور ہم لوگ درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں یہ عالم فاضل کا کورس کرنے والے طلباء کو. تو ہو سکتا ہے کبھی کچھ سخت جملے نکل جائیں جو آپ کے کانوں کے اوپر سے نکل جائیں یا دماغ کے اوپر سے نکل جائیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہلکی بولی بولوں. پوری کوشش کرتا ہوں ہماری زبان ہلکی ہو، آسان لفظ ہوں، اس لیے کہ ہمارے سامنے مولانا نہیں بیٹھے ہیں، یہ عوام بیٹھے ہیں. پوری کوشش یہی کرتا ہوں کہ آسان جملے ہوں اور آپ اس کو سمجھ جائیں. تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو نبی کے دین کے خلاف استعمال نہ کریں، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چولی، گالی گلوچ، ناحق بولنے میں استعمال نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو چوری، چپاٹی، تاش، جوا، سٹا، سود کا پیسہ لینے میں دینے میں کسی طرح کسی ناجائز حرام کام میں اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کریں. ہمارے قدم کسی ناجائز کام کی اٹھ کر نہ جانے پائیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ آپ نے اپنے ساتھ انصاف کیا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھ انصاف کیا اس نے ایمان کا خزانہ جمع کر دیا. اب آپ فیصلہ کیجیے. میں دیکھو جلسے تو بہت ہوتے ہیں، یہ بہت قیمتی، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث کے درس کی محفل ہے. گویا نبی کے دین کا، نبی کی حدیث کا ایک کلاس لگا ہوا ہے. آپ یوں سمجھیے. آگے فرمایا وَفَضْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اور تمام لوگوں سے سلام کرنا، سارے لوگوں سے سلام کرنا، کوئی بھی ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہاں کوئی بد مذہب ہو، بے دین ہو، سنی نہ ہو، تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. اس کو سلام کرنا بھی ناجائز ہے، اس کے سلام کا جواب دینا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس سے اخلاق و محبت کے تعلقات رکھنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اس کو دعوت میں بلانا بھی حرام ہے، اس کی دعوت میں جانا بھی حرام ہے، اس کی شادی بیاہ کرنا یہ بھی حرام ہے. نہ لڑکی دینا جائز ہے، نہ لڑکی ان سے لینا جائز ہے. یہی رسول اللہ کی شریعت کا حکم ہے. اور اگر سنی مسلمان ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے پڑوسی ہو چاہے کسی بستی کا ہو، اگر ایمان والا سامنے آ جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں بذل السلام للعالم، اور تمام لوگوں کو سلام کرنا. جو ایسا کرے گا اس نے گویا ایمان کا خزانہ اکٹھا کر دیا. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. ایک بات میں یہاں پر کہتا ہوں، اے میرے محترم، جب نبی کے غلاموں کو سلام کرنے سے ایمان کا خزانہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اگر رسول اللہ کو سلام کیا جائے گا اور پر سلام پڑھا جائے گا تو کتنا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا، ہے نا؟ لہذا میری گزارش ہے ایمان والوں کو بھی سلام کیا کرو اور نبی پر پابندی سے سلام پڑھا کرو. اور یہ عادت ڈالیے. آج کی اگر دولت زیادہ گھر میں آ گئی نا، مالدار ہو گیا، جان رہا ہے کہ سامنے ایمانی بھائی آ رہا ہے، لیکن اور اٹل کے چلے گا، اس سر جھکا لے گا، کوئی دیکھ نہیں پایا، کیوں؟ ہم کو سلام نہ کرنا پڑے. یہی سلام کرے گا تو میرا مرتبہ بڑھ جائے گا. دیکھو سارے محلے والے مجھے سلام کرتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی؟ اے میرے بھائی، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. پیغمبر سے بڑا دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. پیغمبر اپنے غلاموں کو سلام کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کو سلام کر لیا کرتے تھے. تو سلام میں پہل کرنا نبی کی سنت ہے. اور فرمایا گیا کہ سلام کرنے والے کو اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں.
سمجھے میرے بھائی؟ لہٰذا میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی ایمانی بھائی آپ کو سامنے آ جائے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، پہلے سلام کرنے کی آپ کوشش کیا کریں، اس پر بھی اللہ آپ کو نبی کی سنت ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے چلو، اچھا، والانفاق من الاقتار، اور تنگ دستی میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ میاں اگر دولت ہے، مال ہے، خزانہ ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کیا تو کوئی خاص مال نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہی بہت ہے، بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی ملیں گے لیکن صاحب اللہ کے دین کے نام پر، نیکیوں کے نام پر پیسہ خرچ نہیں کرنے پائیں گے۔ یہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا؟ لیکن اگر انسان تنگ دست ہے، زیادہ دولت مند نہیں ہے، خزانوں کا مالک نہیں ہے، لیکن مسجد کی بات آ گئی، مدرسے کی بات آ گئی، کسی نیک کام کی بات آ گئی، اس اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ہو سکا اس نے نکال کے پیش کر دیا، تو میرے سرکار فرماتے تنگ دست ہوتے ہوئے جو اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہے تو گویا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے نا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے ایمان کا خزانہ اکٹھا کر رکھا۔ میرے پیارے محترم، یہ میں نے اب اتنی دیر یہ احادیث مبارکہ کا بیان ہوا اور اب میں اس کو ہی روک دیتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور اتنی حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، اب کچھ دیر سوال و جواب محفل ہوگی انشاءاللہ، اور میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نہیں ایک حدیث ہم اور سنائیں گے، سنا رہے میرے بھائی؟ بل کرنے جا رہا تو نظر پڑی، تم نے کہی بڑی قیمتی حدیث ہے، ذرا سنیے، بس اسی کو آگے پھر انشاءاللہ چلو سوال محفل ہوتی ہے۔ عن احنف بن قیس قال ذهبت لانظر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد؟ قلت انظر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وكما قال۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکرہ حضرت احنف بن قیس جا رہے تھے حضرت علی کی مدد کے لیے، حضرت ابو بکرہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا لوٹ جائیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان آپس میں تلوار سے جنگ کریں، لڑائی کریں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنمی ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، یعنی جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ دیکھ رہو، مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے۔ تو فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی رسول کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سرکار کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ جہنم میں کیوں گیا؟ بات آپ بھی سمجھ رہے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ تو قتل کرنے والے کا حال ہے کہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، یہ جس کو قتل کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار کا جواب سنو۔ سرکار نے فرمایا انہو کانا حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اور فرمائیے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اتفاق یہ ہوا کہ وہ قتل نہیں کرنے پایا اور اس نے قتل کر دیا۔
تو کیا پتا چلا کہ یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لہذا مسلمانوں اس حدیث کو سن کر یہ سبق حاصل کرو کہ ہم مرتے مر جائیں گے، کسی مومن کی جان کو، مال کو، آبرو کو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ مومن کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ مومن کے غموں میں کام آئیں گے، اللہ آپ کے غموں کو دور کرے گا۔ اللہ مومن کو آپ مومنین کو آرام پہنچائیں گے، اللہ آپ کو آرام پہنچائے گا۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیا تاریخ تھی؟ 23۔ جی اب میں درس حدیث شریعہ پر بند کر رہا ہوں۔ اب آپ آج جو سوالات کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ محفل، سوالات کی محفل بڑی قیمتی محفل ہوتی ہے۔ ایک محفل کے سوالات اگر آپ 8-10 دن تک کتابوں میں تلاشیں گے تو تلاشنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، رسول اللہ کا کرم ہے، آقان عالیہ سبقیہ خاموشی کی برکت ہے۔ اس میں ہے اہل حدیث کیا ہیں؟ اہل حدیث خبیث ہیں۔ یہی جواب ہے اس کا سب سے اچھا۔ دیکھو میرے بھائی، ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جہنمی جو آپ نے آپ کو اہل حدیث کہنے لگے، ہے نا؟ یہ دیوبندی اور وہابی یعنی غیر مقلد یہ ایک ہی تھیلی کی چٹے بٹے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دیوبندی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اور وہ اہل حدیث کسی امام کو نہیں مانتے، نہ امام اعظم، نہ امام شافعی، نہ امام مالک۔ بارگاہ بے ادبی کرتے ہیں، سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، سرکار کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں کوئی شرک کرتے ہیں، سرکار کی گنبد خضرا شریف سامنے کھڑے ہو کر وہاں بے ادبی کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی جعلی شریف سے پیر لگا کر، جوتے لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی کا نام ہے اہل حدیث، انہی کا نام ہے وہابی، انہی کا نام ہے غیر مقلد۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ ان گمراہ فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بتائیے السلام علیکم۔ کون سا مسئلہ؟ کہ ترنت بعد کچھ لوگ لگ بھگ 70% لوگ جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اچھا دیکھو، ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا ہے، اچھی بات پوچھی ہے۔ فرض ظہر کے ہیں اور پہلے والی بعد والی سنتیں ظہر کی نہیں ہیں۔ اگر اب وہ سنتیں آپ نہیں پڑھیں گے تو گویا آپ نے ظہر کی پوری نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح جو جمعے کی سنتیں بعد کی ہیں اور پہلے ہیں وہ سنتیں جمعے کی نماز ہی میں ہیں۔ اگر آپ نے 2 فرض پڑھ لیے اور سنتیں نہ پڑھی تو گویا جمعے کی موقعہ سنتیں آپ نے چھوڑ دی اور آپ کی جمعے کی نماز صحیح تو مکمل نہیں ہونے پائی۔ سمجھ گیا؟ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس روش سے اپنے آپ کو بچائیں، پہلے والی اور بعد والی ساری سنتوں کی ادائیگی کی آپ پابندی کیا کریں۔ اللہ خیر کی توفیق عطا کرے۔ سب ایک اور سوال ہے کہ مفتیان کرام کی کیا انبیاء کرام کی طرح اولیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ اور اولیاء کو جب ہم پکارتے ہیں تو کیا وہ سنتے ہیں؟ ذرا اس میں حدیث علم حدیث روشنی ڈالیں۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے، شاید سنیے گا، یہی ہے نا کہ انبیاء اکرام زندہ ہیں تو کیا اولیاء اکرام بھی زندہ ہیں؟ یہی بات ہے؟ جی ہاں۔ دیکھو میرے بھائی، اب انبیاء اکرام یقیناً اپنی اپنی قبروں میں زندہ و حیات ہیں، حیات جسمانی کے ساتھ، اور اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقدس پیارے پیارے بندے، مقدس اولیاء اکرام اللہ کی رحمت سے یہ بھی قبروں میں زندہ ہیں، یہ بھی قبروں میں زندہ ہیں، اور قبروں میں زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی قوت سے جب ان کو کوئی پکارتا ہے تو اپنے پکارنے والوں کی ندا کو سنتے بھی ہیں اور
اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو جو خزانے جو نعمتیں دی ہیں اللہ کی عطا سے اپنے چاہنے والوں کی وہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ احادیث سے صاف ثابت ہے اور تمام اولیاء تمام ائمہ فقہاء کے ارشادات سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہے۔ تو ایک اور سوال ہے، غیر مقلد متعلق ہے یا نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہ تو ان کی جہالت ہے کہ جب حدیث پیش کی جائے تو ہم امام کے قول کی جانب آتے ہیں، یہ اس کی جہالت ہے۔ سنیے میرے پیارے امام اعظم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنیے پوری بات سنیے، میرے امام اعظم نے ارشاد فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح میرے سامنے آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو امام اعظم کے مذہب کا کوئی بھی مسئلہ حدیث کے خلاف کہیں پر ہے ہی نہیں، کہیں پر کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو امام اعظم کے قول کی جانب رجوع کرتے ہیں، نہیں، الحمدللہ ہم رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ امام اعظم کا ہر مذہب کیا ہے، سارا مذہب رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے میرے، ان کا کوئی مسئلہ۔ جب امام نے یہ فرما دیا اذا صح الحدیث، اگر تم کو میرے قول کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو وہی حدیث میرا مذہب ہے، یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ سمجھ گئے ہماری بات آپ؟ لہذا غیر مقلدوں کی جہالت ہے، یہ بے وقوفی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میرے سامنے کوئی غیر مقلد آئے نا تب میں پھر اس کو بتاؤں، وہ آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں تو ہاکا پاکا کرتے ہیں، ہے نا میرے بھائی؟ ہو گیا میرے بھائی؟ اور کوئی بات پوچھیں گے آپ؟ نہ وہ میرے بھائی جو جوان بھائی ابھی تھے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہماری بات؟ دیکھیں میرے بھائی، سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد صحابہ سے ملاقات اور رسول اللہ کی جو حدیثیں ہیں وہ امام اعظم اور رسول اللہ کے درمیان کوئی زیادہ واسطے بھی نہیں۔ سرکار امام اعظم نے جو حدیثیں روایت کی ہیں بس ایک دو واسطے ہیں بیچ میں اور رسول اللہ کی حدیثوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو حدیث ضعیف وغیرہ ہوتی ہے، حدیث کے ضعیف ہونے کے دار و مدار راوی کے ضعیف ہونے پر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی حدیثیں جب امام اعظم تک آئی تھی وہاں تک آنے میں ضعیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اب اگر وہاں سے آنے کے بعد کوئی راوی بیچ میں آ جائے تو امام اعظم کے مذہب پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہماری بات ٹھیک سے سمجھ لیجیے، اور کوئی غیر مقلد اعتراض کرے میرے پاس پکڑ لائیے گا اس کو۔ ہاں بتائیں۔ السلام علیکم۔ دنیا جب فنا ہو جائے گی، قیامت کے دن عرفات کے میدان میں حاضر ہوں گے تو کیا کافر بھی حاضر ہوں گے؟ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت کے دن عرفات کے میدان میں جب سوال جواب ہوں گے تو وہاں کافر بھی حاضر ہوں گے؟ عرفات کے میدان میں کس نے بتایا؟ عصر کے میدان میں قیامت شام میں قائم ہوگی، سمجھ گیا؟ آپ اگر حشر کا میدان کہیں تو صحیح ہے، جہاں بھی قائم ہو۔ تو دیکھو میرے بھائی، جب حشر کا میدان ہوگا نا تو وہاں تو سب اکٹھا ہو، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، سنی ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی، سب حاضر ہوں گے وہاں پر، سبھی موجود ہیں۔ کعبے کا رنگ کالا کیوں ہے؟ کالے رنگ کالا کیوں ہے؟ تو جن لوگوں نے بنوایا تو ان سے پوچھو جا۔ میں نے ایک شعر میں ایک بات کہی، میں بدایوں پڑھاتا تھا تو میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سن لیجیے آپ۔ فرقت محبوب نے ایسا دیا داغ علم، فرقت محبوب نے ایسا دیا داغ علم جس سے بیت اللہ کا پردہ بھی کالا ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ تو بات یہ ہے، ہماری بات سن لیجئے کہ کعبہ معظمہ کا جو پتھر ہے وہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ تو کعبہ معظمہ کی تعمیر با اختلاف رائے روایات تقریباً 9 مرتبہ یا 13 مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، اور جو کالے رنگ کا جو بہت اعلیٰ کوالٹی کا پتھر تھا وہ اس میں لگایا گیا ہے۔ بقیہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں آیا ہو کہ آپ کالا پتھر لگائیے یا قرآن میں آیا ہو کالا پتھر لگائیے، ایسا کچھ نہیں۔
अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। जो हमारा समाज जो है कि कुछ अफवाज लोग साल भर तो दाढ़ी कटवाते रहते हैं, छोटी छोटी कटा रहते हैं। अन करीब रमजान शरीफ के कुछ दाढ़ी रखा करके और तरावियाँ पढ़ाते हैं। इनके पीछे नमाज पढ़ना या इनके नाम बनाना कैसा हुजूर? भाई हाफिज साहब ने, हमारे भाई ने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन दाढ़ी कटाने वाले हाफिज साहब नाराज हो जाएंगे। लेकिन किसी की नाराजगी परवाह हक बोले में नहीं करना चाहिए। हमारे भाई ने सवाल बिल्कुल सही किया है कि कुछ हाफिज ऐसे फैशनेबल हाफिज हैं कि साहब दाढ़ी कटा रहे हैं और खसखसी रख ली, और जब शबरात का महीना आया तो दाढ़ी कटाना बंद कर दिया और तरावी पढ़ाई, नजराना वसूल किया और ईद की नमाज पढ़ के फिर कटा डाली, है ना। अब वरना अगर उसने शबरात के महीने में दाढ़ी कटाना बंद कर दिया था, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता कि आइंदा इंशाअल्लाह हम ईद के बाद ही कभी नहीं कटाएंगे, तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, दाढ़ी वो कटाता है, हद शरा से एक मुट्ठी से कम रखता है, तो उसको तरावी हो या फर्द हो, किसी भी नमाज में इमाम बनाना जायज नहीं है। उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, नमाज मकरूह तहरीमी, उस नमाज का लौटाना वाजिब होगा। ऐसे हाफिज को, ऐसे इमाम को इमाम ना बनाया जाए, उसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। ये फतवा है, यही शरीयत का हुक्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, मेरा सवाल है, किसी मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसकी मिट्टी का कितने देर रखकर इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि लोग काफी देर तक रखते हैं। और एक सवाल और है हुजूर कि एक सुन्नी हमारे बिरादरी के लोग हैं, देवबंदी के यहाँ